لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان اور عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے اور ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جبریل امین کے ذریعے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ اس وقت تک انسان مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں اور دعوت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اسلام کمزور ہے، مسلمان کمزور ہیں، چھپ چھپا کے اللہ کے دین کی دعوت ہے، خالق کائنات کی عبادت ہے۔ اسی اثناء میں، ان حالات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مکے کے دو بڑوں میں سے کسی ایک کو تو ایمان کی دولت سے ایمان کی دولت عطا فرما کے اسلام کی مدد اور نصرت فرما۔ ایک عامر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ اور کس لیے کہ اسلام کمزور ہے تو اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے ان میں سے ایک بندہ اگر اسلام میں آ جائے تو اسلام کو تقویت ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی مدد اور نصرت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ عمر بن خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اسلام کی مدد اور نصرت کا سبب بنے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مشورے پیش کرتے اللہ قرآن سے احکام بنا کے نازل فرما دیا کرتا تھا، جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ساری فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور فرط محبت سے، فرط جذبات سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، ماں سوائے اپنی جان کے، کہ مجھے میری جان زیادہ عزیز ہے آپ سے، لیکن اس کے علاوہ میں ہر چیز سے، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کچھ علماء کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ابھی بات بنی ہے۔ جو ایمان لائے تو اسلام کی مدد اور نصرت ہوئی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، تمہیں اپنی جان زیادہ عزیز ہے اور نبی کم عزیز ہیں، تو پھر اس بات کو جان لو کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔
اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کم پڑ جائے اور دنیا کی کوئی اور محبت انسان کی وہ بڑھنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے رشتے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں کہ جن سے انسان کو والہانہ محبت ہوتی ہے، اور فرمایا اگر ان کی محبت زیادہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہوئی تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اموال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائی ہیں۔ فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو کہ کب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ تو اگر نبی سے محبت کم ہے اور والدین سے زیادہ ہے، اگر اولاد سے زیادہ ہے اور نبی سے محبت کم ہے، اگر بیوی سے محبت زیادہ ہے، نبی سے کم ہے، اسی طرح اگر رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، اموال سے، تجارت سے، گھر سے محبت زیادہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی اس کے بندوں پر آ سکتا ہے۔ تو جب تک نہ کٹ مرو سید بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو صحابہ کرام میں اس کی بے شمار مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ احد کا میدان ہے، پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، شہادتیں بہت ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی، آپ زخمی بھی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے اور سر میں وہ جنگی ہیلمٹ خود کی کڑیاں کھب گئی، آپ کا سر زخمی، چہرہ زخمی، دانت ٹوٹے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خبر مسلمانوں کے اندر پھیلی۔ جب مار کا اختتام کو پہنچا، بنو دینار کی ایک عورت بھاگتی ہوئی احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی، راستے میں کوئی ملا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ کہنے والے نے کہا تیرے باپ شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا تیرا بھائی احد کے میدان میں آج جام شہادت نوش کر گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کس حال میں ہے؟ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتایا، آپ کے پاس پہنچے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھا ہے تو ساری مصیبتیں میری ٹل گئی ہیں۔ آپ نظر آ گئے تو اب کوئی مصیبت نہیں۔ تصور کیجئے جس میدان میں باپ بھی کٹ گیا، بھائی بھی کٹ گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، یہ سارے انسان کے قریبی رشتہ دار ایک عورت کے سہارے ہوا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ عروہ مشرکین مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرتے اپنا ہاتھ آپ کے چہرے کی طرف بڑھاتے تو ادھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار کی نوک گردن پہ ٹکا کے بیٹھے تھے کہ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ کچھ وقت کر کے گزار کے باتیں کر کے مذاکرات کر کے جب واپس گئے تو عروہ کہنے لگے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، کہنے لگے اے قریش مکہ، میں نے بڑے
बड़े बड़े बादशाहों के प्रोटोकॉल को देखा है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, मैं रोम के कैसर के पास भी गया, मैं ईरान के किसरा के पास भी गया, मैं हबशा के नजाशी के पास भी गया, मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को देखा, उनके दरबार देखे, उनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल देखे, पर मैंने जो मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की दरमियान देखी है, अल्लाह की कसम दुनिया में मुझे ऐसी मोहब्बत नजर नहीं आई। मैंने आज तक किसी बादशाह की इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत उसके चाहने वालों में नहीं देखी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में देखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा धोएं, हाथ धोएं, माना यह है कि वुदू करें तो जमीन का कतरा वो पानी का कतरा जमीन पे गिरने नहीं देते, करीब है कि वो लड़ पड़े इस कतरात को हासिल करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मोहब्बत थी सहाबा किराम की अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और जब दुनिया में ये काम होना शुरू हुआ कि आपकी शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, हमें मस्जिद नबी के दो वाकयात मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मन लिकाब इब्न अशरफ फइन्नहु कद आदल्लाह व रसूला। बताओ काब बिन अशरफ से कौन निपटेगा, वो अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियां करता है, तकलीफें देता है। मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हुए, अबू नाइला खड़े हुए, कुछ और साथी खड़े हुए। अल्लाह के नबी ये चंद चीजें हैं, ये चंद बातें हैं, इसकी इजाजत आप दे दीजिए, अगली मजलिस मुलाकात से पहले काब बिन अशरफ यहूदी के तन पे उसका सर नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि अगली मजलिस से पहले काब बिन अशरफ यहूदी इस दुनिया में मौजूद नहीं था, उसका सर काट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया गया था। फिर एक और कुतुब अहादीस में वाकया मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपके जानिसार सहाबा किराम भी मौजूद हैं और उनमें एक हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ुम या हस्सान फ़अजिबहु, ए हस्सान ये जो मुशरिकीन मक्का ने मेरी हिजो बयान की है, मेरी शान में गुस्ताखी की है, आइए खड़े हो जाइए और इनको जवाब दीजिए। हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अपना मिंबर छोड़ा, मिंबर पर खड़े हुए, बोलने लगे तो जुबान लड़खड़ाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह ये जो आज मेरी तरफ से मेरे गुस्ताखों को जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है, जो मेरी तरफ से गुस्ताखों को जवाब दे रहा है, मेरी तारीफ तौसीफ नात पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, तो इसकी जिब्रील अमीन के साथ मदद फरमा। फिर हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बोले तो फिर बोलते चले गए और क्या बोलते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। जहां में उनसा चेहरा है लहे खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकीना औरतें उनसा हंसी कोई नहीं रखी है कुदरत ने, मेरे आका कमी तुझ में, गोया जो चाहा आपने आका वो रखा है सभी तुझ में। अला अबलिग अबा सुफियान अन्नी मुगलगलतन फक़द बरहल खिफाउ बिअन्न सुयूफना तरकत का अब्दन व अब्दुद्दार सादतुहल इमाउ अतहजूहु व लैसा लहु बिकुफ़िन व शर्रुकुमा लिखैरिकुम अल फिदाउ हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ लिसानी सारिमुल ला ईब फीहि व बहरी ला तुक़द्दिरुहु दिलाउ फ इन्न अबी व वालिदहु व इर्दी लिइर्दि मुहम्मदिन मिनकुम बिक़ाउ। मेरा सामान जानो तन फिदा उनकी रफाकत पर, मेरे माँ बाप हो जाए निसार उनकी मोहब्बत पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कह रहे थे जाओ हमारी तरफ से ये बात अबू सुफियान को और तमाम गुस्ताखाने रसूल को ये बात पहुंचा दो, अन करीब हम आएंगे, घोड़ों पे चढ़ के आएंगे, उनकी टापों से गर्दो गुबार उठ रहा होगा, तुम्हारे दरमियान तलवारें फैसला करेंगे। हमारे तलवारों की खासियत ये है मैदानों में चलती हैं, सरदारों को गुलाम बना छोड़ा करती हैं, गर्दनें तन से जुदा कर दिया करती हैं, ये हमारी तलवारें हैं। और उसके बाद कहते हैं हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मैं तुम्हारा जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। और दुनिया के लोग शायर और दुनिया के लोग जब बोलते हैं अपने बादशाहों के हक में, जब उनकी मदह सराई करते हैं, जब उनकी तरफ से उनके दुश्मनों को जवाब देते हैं, तो उनके अपने अपने मफाद होते हैं। कोई सोने के लिए बोलता है, कोई चांदी के लिए अपने बादशाह की तारीफ और तौसीफ करता है, कोई दिरहम और दिनार के लिए करता है। पर मैं हस्सान आज नबी की मौजूदगी में मिंबर रसूल पर खड़ा होकर ये जो नबी की नात पढ़ रहा हूं, मुशरिकों को ललकार रहा
رہا ہوں اور ان کو جواب دے رہا ہوں، اس سے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب سے اس کی جزا پاتا ہوں۔ اور فرمایا اتہجوہ ولیس لہ بکفء وشرکما لخیرکم الفداء، تم نے اس کی ہی جو بیان کی ہے جو قطعاً اس کے لائق اور دیبا نہیں تھا، یہ تمہیں سیب نہیں دیتا تھا، یہ اس کے لائق، اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں یہ جملے کہتے۔ تمہاری خیر پر تمہارا شر غالب آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ کا ایک سمندر ہے، اور جب میں بولتا ہوں تو میرے الفاظ کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا بات سمجھ آئی؟ دو باتیں سمجھ آتی ہیں، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ دو باتیں سمجھ آتی ہیں ان دو واقعات سے کہ جب دنیا کے کافر، جب مشرک، جب یہودی، جب اللہ کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت پر حملہ آور ہوتے ہیں، جب آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جب آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، تو ایک کردار مسلمانوں کا یہ ہوگا کہ وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ابو نائلہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ مشرکوں کی، کافروں کی، گستاخوں کی گردنوں کو کاٹیں گے۔ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، صحیح جامع الصغیر کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر صحیح کا حکم لگایا کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لیے ہے، وہ آدم علیہ السلام ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ نوح علیہ السلام ہو، وہ اسماعیل علیہ السلام ہو، وہ اسحاق علیہ السلام ہو، وہ موسیٰ بن عمران ہو، یا عیسیٰ ابن مریم ہو، یا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی بدبخت کرے گا تو اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ کا قرآن ان کی سزا یہ تجویز کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرے گا، تکلیف دے گا، یہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کر دی گئی۔ ان لعنتیوں کی سزا کیا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو جکڑا جائے گا، ان کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان مشرکوں کی گردنیں کاٹنا یہ ان کے جرم کی سزا ہے۔ ایک کردار تو یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ کا کردار ادا کرتے ہوئے کفار کی گردنوں کو کاٹا جائے گا۔ آج گستاخی ہندوستان سے ہوئی ہے تو ہندوستان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس جرم کی پاداش تمہاری گردنیں کل بھی کاٹی تھی، اب بھی کاٹیں گے، آئندہ بھی کاٹیں گے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گے۔ ہمار کا تو جاری تھا ہی تھا، لڑائی تو تھی ہی تھی، کشمیری اپنا کردار ادا تو کر رہے تھے، پر اب یہ جو جسارت کی ہے اس کے بعد ہندوستان کا انجام بالکل واضح روشن کی طرح عیاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آج ہندوستان کی تباہی اور بربادی کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول اپنی مایہ ناز کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا کہ ہمیں عینی شاہدین نے یہ بات بتلائی کہ جب مسلمان کبھی میدان کے اندر ہوتے، کسی علاقے کا محاصرہ کرتے، وہاں کے لوگ قلعہ بند ہو جاتے، محاصرہ طویل ہو جاتا، لمبا ہو جاتا، بیٹھے ہیں 6 مہینے محاصرہ کر کے، لیکن وہ محاصرہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں مایوسی کی لہر توڑ جاتی کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، آخر محاصرہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا، اندر پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھے ہیں، کتنا ساز و سامان، کتنا اناج لے کے بیٹھے ہیں کہ اب تک انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ پھر اہل قلعہ میں سے ایک بندہ قلعے کی فصیل پر چڑھتا، دیوار پر کھڑے ہو کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا جملے کہتا۔ مسلمانوں کے اس محاصرہ کرنے والے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کس وجہ سے خوش ہوتے تھے کہ کل تک تو پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا بنے گا اور ہم کہاں تک پہنچیں گے، پر اب انہوں نے جو حرکت کی ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو تباہی اور بربادی سے بچا نہیں سکتی۔ آج اس واقعے، اس روایت کے تناظر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان کو بچا نہیں سکتی۔
یہ ٹوٹے گا انشاءاللہ اور اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتیں پوری ہو کر کے رہیں گے۔ اور دوسرا کردار حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے ذریعے اپنی امت کے ہر جوان کو یہ پیغام دیا، قم یا حسان فاجب ہو، جب کافر زبان چلائے گا، جب وہ بدماشی کرے گا، جب وہ بکواس کرے گا، جب وہ میری شان کے اندر کچھ بات کہے گا تو پھر آ تو بھی ان کو جواب دے۔ پھر ہر بندے کو حسان بننا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر گستاخ ہتھے چڑھ گیا تو ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے، نہ ہاتھ چڑھا تو پھر کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، بھنگ پی کے لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں، کوئی کردار نہیں۔ اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں اور ادھر سے ہندوستان سے گستاخیاں ہیں، میرے موبائل کے اندر ہندوستان کی فلمیں، ہندوستان کے ڈرامے، ہندوستان کے گانے، میرا واٹس ایپ سٹیٹس ہو یا میری فیس بک کی آئی ڈی ہو یا میرا ٹویٹر ہو یا پھر میرا انسٹاگرام ہو یا پھر میرا رات کا سونا اور بستر ہو، تب تک نیند نہیں آتی جب انڈیا کی فلم دیکھ کے نہیں سوتا۔ او بھائی یہ تیرا کردار نہیں ہے، یہ نہ بھی گستاخی ہوتی تو تب بھی یہ تجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ بے حیثیت مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محب اور متبع ہونے کے تجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، پر اب تو انتہائی ہو گئی۔ وہاں گستاخیاں ہو رہی ہے، یہاں ایکٹروں کے دیکھ کر کے آج کا نوجوان اپنا ہیئر سٹائل بنا رہا ہے، اپنی ڈریسنگ کر رہا ہے، اپنی جناب کبھی وہ شرٹ باہر نکالتا ہے، کبھی پیچھے سے نکالتا ہے، کبھی آگے سے نکالتا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنی بیلٹ ٹائٹ کر کے باندھتا ہے، کبھی ڈھیلی کر کے باندھتا ہے۔ پوچھو تو کیا ہے، فلاں ہندوستان کے ایکٹر نے اس سٹائل میں اس سال اس کا یہ سٹائل ہے، فلاں سال اس کا ہیئر سٹائل یہ تھا، اب میں ایسے کر رہا ہوں۔ اپنے نوجوانوں سے پوچھے تو ان کی شکلیں دیکھ لے، لباس دیکھ لے، ان کے موبائل دیکھ لے، ہر جگہ ہندوستان انڈیا پلید نظر آتا ہے، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کیسے کرے گا؟ ذمہ داری کیا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میدانوں کے اندر نکلیں گے، گستاخ ہتھے چڑھے گا تو پھر گردنیں کاٹیں گے اور نہیں ہوگا تو پھر جو چاہیں گے کریں گے۔ نہیں، کچھ لوگوں کو محمد بن مسلمہ بن کے گردنیں گستاخوں کی کاٹنی ہوگی اور کچھ لوگوں کو پیچھے رہ کر کے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے، چاہے وہ میری مسجد کا ممبر ہو، محراب ہو یا میری مجلس ہو یا میرا موبائل فون ہو، دنیا کا کوئی فورم ہو، کوئی سوشل سائٹ ہو، میں اس پر اپنے نبی کی حرمت کو بیان کروں، عظمت کا دفاع کروں، شان کو بیان کروں، مبالغے سے پاک، شرک سے پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار وہ اپنے سٹیٹس کا حصہ بناؤ، اپنی فیس بک آئی ڈی پر لگاؤ، ٹویٹر ٹرینڈ کے اندر میں شامل ہوں اور اپنے انسٹا پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں میں اپنا اظہار کروں اور دنیا کو پیغام دوں۔ یہ کردار ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے دفاع کے لیے بات کرے، اپنی زبان استعمال کرے، ان گستاخوں سے نفرت کرے، ان کی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کرے اور ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ، ان کی تہذیبوں کا بھی ترک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف دلوں کے اندر نفرتیں کہ ہم یہ بھی برداشت کر لیتے کہ تم ہمیں مار دیتے، ہمیں ذبح کر دیتے، ہمارے بچے ذبح کر دیے جاتے، ہمارے شہروں پر تم نے بمباریاں کی، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کی غیرتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں دلوں میں ہیں تو پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ برداشت ہے، ہم معیشت کی تباہی بھی برداشت کر لیں گے، ہم مہنگائی بھی برداشت کر لیں گے، ہم دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لیں گے، پر نہیں برداشت کریں گے تو ہم اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ خبیب کے سامنے سولی تیار کی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لٹکایا جانا تھا اور دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ ایک جملہ منہ سے کہہ دو جان بچ جائے گی، اگر نہیں کہو گے تو سولی پہ لٹکا دیے جاؤ گے، اور وہ جملہ کیا تھا کہ صرف اتنا کہہ دو کاش میری جگہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اور خبیب کا جواب کیا تھا؟ جان نہیں بچائی، کہا تم کہتے ہو بات سولی کی کرتے ہو کہ میری جگہ وہ ہوتے، وہ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہو، ان کو کانٹا چبھے اور میں زندہ رہوں، مجھے یہ بات گوارا نہیں۔
امام مالک امام مدینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، او لوگو اے امت کے لوگو جب تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے اور تم اس کا انتقام نہ لو، تمہارے جذبات نہ ابھریں، تم اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے کھڑے نہ ہو، تو پھر تمہاری زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا تم مر جاتے۔ فما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، نبی کی گستاخی کے بعد پھر امت کے پاس جینے کا جواز کیا باقی رہا؟ کوئی ہے جینے کا جواز؟ انس بن نضر احد میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جب نبی شہید ہو گئے تو زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ آؤ اس مشن پہ کٹ جاؤ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان قربان کر دی، آؤ ہم بھی جان قربان کر دے۔ اور کہہ رہے تھے مجھے احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں کردار یہ تھے، اور آج کردار یہ ہے کہ میں مجبور ہو گیا اپنی دنیا کے لیے۔ آج ہماری خوشیاں ہیں، ہماری شادیاں ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارے دن اور رات ہیں، تو وہ غیروں گستاخوں کی تہذیبوں پر ہم آج مجبور ہو گئے۔ بچے بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو ہندوانہ رسم و رواج، جب ہم بات حرمت رسول کی دفاع کی کرتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے کی بات کرتے ہیں، فداہ ابی و امی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو پھر ایک خطرہ سا، ایک خوف سا رہتا ہے کہ یہ جوان کیسے اپنے نبی کی حرمت کا دفاع کرے گا جو ان کی تہذیب کے بغیر جس نے جینا سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو آؤ ان مشرکوں کے بارے میں نفرتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں اور گستاخان رسول سے انتقام کے جذبے ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور جو آج ان گستاخوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے دست و بادو بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فجزاکم اللہ خیرا۔